بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، بالآخر آج قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب کی تقریر مکمل ہوئی، اور ایک طویل تقریر تھی جس میں انہوں نے اپنے دل کا حال بھی سنایا اور حکومت کو ایک کھلی پیشکش بھی کی کہ آئیں مل کر کام کرتے ہیں، چاہے مجھے آپ کے پاؤں نہ گھٹنے پکڑنے کے لیے تیار ہیں۔ شہباز شریف صاحب کس کے گھٹنے پکڑنے کے لیے تیار ہیں؟ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے بھائی صاحب کے گھٹنے پکڑیں گے، اب انہوں نے حکومت کو یہ پیشکش کی ہے کہ وہ مل کر ملک کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب اسد عمر صاحب نے اس تقریر کا جواب دیا، انہوں نے بھی ایک طویل تقریر کی، اس کا جائزہ لیں گے آج پروگرام میں۔ ساتھ ہی ذکر ہوگا کہ آج ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو 7 سال مکمل ہوئے، لیکن اس کے جو ملزمان ہیں آج بھی آزاد کیوں ہیں؟ ساتھ ہی ایک اور اہم رہنما مصر کے پہلے منتخب صدر جناب ڈاکٹر حافظ محمد مرسی شہید کی پہلی برسی ہے، اس پر کریں گے بات۔ اور پروگرام کے اندر آخر میں ذکر ہوگا کہ پیوٹن اور بائیڈن کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کا کیا پس منظر ہے اور اس میں سے کیا نکلے گا، اس پہ کریں گے بات۔ لیکن پروگرام کے پہلے موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے دکھاتے ہیں آپ کو چند اہم پوائنٹ شہباز شریف صاحب کی تقریر کے، اور اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں۔ روپے کا خرچہ ہے جو کہ اس ملک کے غریب عوام کی پونجی سے یہ ایوان کے اخراجات اٹھائے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک ایک لمحہ یہ عوام کی امانت ہے، ایک ایک پائی اس ملک کی امانت ہے۔ یہ سیٹ خالی رہتی ہے، چاہے مہنگائی کی بات ہو یہ سیٹ خالی رہتی ہے، بے روزگاری کی بات ہو یہ سیٹ خالی رہتی ہے، بے گھروں کی بات ہو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ اس طرح تو ملک نہیں چلتے۔ یہ ڈیموکریسی ہے، دس از ناٹ ڈکٹیٹرشپ۔ یہ فیشزم نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے سے ہر چیز چلا لیں، اپنے کسی کی محنت کرنی پڑتی ہے فار دا سیک آف دا کنٹری۔ پاکستان کے لیے مجھے کسی کے پاس بھی جانا پڑے میں جاؤں گا، اس کو گھٹنے کو ہاتھ لگاؤں گا، آؤ پاکستان کے لیے کام کریں۔ اور ایسا بڑی پیشکش کر دی شہباز شریف صاحب نے کہ جناب گھٹنے پکڑنے پڑے میں پکڑوں گا۔ دونوں پوائنٹ شہباز شریف صاحب کے ویلڈ ہیں، اور دونوں پوائنٹ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ملک کے اندر آفت آ جائے، طوفان آ جائے، لوگ مر جائیں، کرونا ہو جائے، وہ سیٹ خالی رہتی ہے۔ سیٹ خالی رہتی ہے، جب آتے ہیں تو آپ بولنے نہیں دیتے۔ وہ بھی ہے، وہ تو اب آج تو خیال ٹھیک ہو گئے۔ نہیں، آج تو حالات کیسے ٹھیک ہوئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی تقریر ہوئی ہے تو حکومتی ارکان عوام سے باہر چلے گئے۔ یہی ہوتا جب اسد عمر نے تقریر کی تو اپوزیشن والے باہر چلے۔ یہ سننے کا حوصلہ تو ہونا چاہیے نا۔ دیکھیں ایک بات بتاؤں، میں آج صبح یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ 1920 کے آس پاس جمہوریت آئی تھی، اور اس 100 سال میں جمہوریت نے ثابت کر دیا کہ ہم ایک فیلئر ہے بہت بڑا۔ انڈیا میں اگلے 100 سال تک آپ نہیں سوچ سکتے کہ جمہوریت انڈیا کے مسائل کو حل کر سکتی۔ اسرائیل کبھی بھی جمہوریت نہیں حل کر سکتی، یہاں بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے، جمہوریت کا ایک بہت بڑا جو مسئلہ یہ ہے، بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ پبلک فیس پہ چلتی ہے۔ اور پبلک فیس میں یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو بیشنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، اس کی بےزتی کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، جس طرح کا پبلک کا مزاج ہوگا ویسے آپ کو بہیو کرنا ہوگا۔ شیر دا بچہ جی کیا بات ہے، کمال کرتی ہے۔ یہ وہ رویہ ہے، اور اس رویے کو ہم نے جنم دیا ہے۔ ابن خلدون نے کہا تھا جمہوریت صرف ٹھنڈے ملکوں کی بات ہے، اور ٹھنڈے ملکوں میں چلیں، باقی جگہ یہ چلیں۔ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز انوالو کرنی پڑے گی، اور میں بہت کافی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خصوصاً پاکستان کا جو جمہوریت کا فریم ورک ہے، اور جس کو زور دیر کے کہنا چاہیے کہ یہ آپ کیوں اس کے اندر ضد ہو کہ یہ رکھنا ہے، اس میں بہتری لے آئیں، اس میں متناسب نمائندگی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ پاکستان کے عوام کو گالی دینے کی بات ہے کہ یہ صرف ایک دفعہ اکٹھے ہو کے آئین بنا سکتے تھے۔ کیا مفتی محمود اور اپنا ولی خان اور اپنا ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پاکستان میں لوگ آنے بند ہو گئے، مر گئے، یہاں انٹلیکچولیزم ختم ہو گیا؟ میں تو شہباز شریف کو بھی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس اسمبلی میں ہوتا تو زیادہ بہتر پرفارم کرتا۔ اس لیے کہ جو بھی ہے، ہزارہ اختلاف چاہیں، مسئلہ پتہ کیا ہے شہباز شریف صاحب کا؟ شہباز شریف صاحب کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ نیت ٹھیک نہیں، بہت نیت ٹھیک والا ہے، میں بہت بالکل ڈفرنٹ بیان، حالانکہ واحد بندہ ہے جس کا 32 سال کی نوکری میری لڑائی ہوئی ہے، ٹھیک، اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ نیت ٹھیک والا آدمی تھا، ڈیڈیکیٹڈ آدمی تھا۔ خرابی کہاں آتی ہے؟ عثمان صاحب، خرابی اس وقت آتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو، یا تو لوگ اویلیبل نہیں ہوتے آپ کو اچھا مشورہ دینے والے،
یا آپ اچھا مشورہ سننے نہیں ہیں. ان دونوں کے لیے مسئلہ ہے کہ آپ نے میکنزم نہیں بنایا ہوا. کیا ہوا؟ جتنی توانائیاں تھیں اس شخص کی وہ کنسنٹریٹ ہوگی 2-3 پروجیکٹ کے اوپر. صحیح. اس نے کیا کیا کہ اس نے پروجیکٹ تو اچھے بنا دیے لیکن ایک اوورآل پنجاب کے اندر ایک جو فضا بننی تھی اس ڈیولپمنٹ کی وہ اس طرح کی نہ بن سکی. کوئی اچھا بندہ ہوتا, کوئی ایک مشورہ دینے والی چیز ہوتی, یہی اسمبلی بہتر کارکردگی کر رہی ہوتی, یہی اس کو کہہ رہی ہوتی, اپریشیٹ کر رہی ہوتی, تو آگے بھی چلتا. وہ کہتا کہ اس نہیں. کے بعد کا تو حال بھی آپ کے سامنے ہے نا. چلیں اس نے سسٹم نہیں بنایا تو بعد والوں نے یہ کلیم کرتے اچھا, ہیں کہ انہوں نے ہم جب system وہ باتیں انہوں نے بہت سارے یہ اب یہ لڑائی ایسی ہے نہیں کہ جس لڑائی کے اوپر آپ گفتگو کریں. اچھا, ویسے تو اچھی خبر یہ ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد انہوں نے پیش کرنی تھی اسد عمر صاحب کے, وہ جو اسد کیسر صاحب کے خلاف, واپس لے لی. نہیں, اس سے پہلے وہ راجہ پرویز صاحب تقریر فرما چکے ہوئے تھے کہ ہم واپس لے لیں گے. وہ ہوتا یہی ہے کہ عثمان صاحب سے بات ہے, پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں اپوزیشن کا اختیار بنتا ہے, کولیجن کا اختیار نہیں بنتا. دنیا میں بھائی نہیں ہے, تم لوگ نے آج سے سال بعد الیکشن میں جانا ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ یار میں نے الیکشن میں جانا ہے, میں اپنے علیحدہ اپنی 1.5 دن کی مسئلے بناؤ. نون لیگ بھی کہتے ہیں میں 1.5 دن کی مسئلے بناؤ. جانا ہے تو پھر کیوں اکٹھے ہوتے ہو؟ اپنی ایک پوری کی پوری ایک چانس دو کیوں نہیں دیتے ہو؟ کیا اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی؟ کیا اصل میں جمہوری ہمارے ہاں نہ جمہوری مزاج بن سکا ہے نہ ڈکٹیٹوریل مزاج بن چکا ہے. میں ایک بات بتاؤں, پاکستان کو ایک سیریس نئے میثاق جمہوریت کی یا نئے میثاق کی ضرورت ہے. وہ میثاق جس میں پاکستان کی ساری اکائیوں کو نمائندگی ہو. اور میں آپ بڑی کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں, یہ بکواس ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے کہ پاکستان میں صرف 4 اکائیاں ہیں. پاکستان میں اگر یہ 4 اکائیاں ہیں تو روز 100 بندہ قتل کیوں ہوتا ہے اکائیوں کے اوپر؟ پاکستان میں پنجاب میں صرف 1 اکائی نہیں, پنجاب میں کم سے کم 4 اکائیاں بنتی ہیں. پنجاب میں سرائکی بنتے ہیں, پڑھائی میں پٹواری بنتے ہیں, پنجاب میں اپنا جنگلی بنتے ہیں, پنجاب میں سینٹرل والے بنتے ہیں, جو عام پنجابی جو ماجھے والے بھی نہیں, دوسرے بنتے ہیں. یہ 3-4 ڈیفرنٹ ہیں. آپ خود سوچیں کہ وہ بندہ دور سے کہتا ہے تو جھنگدا ہے, وہ کیوں کہتا ہے اس کو, اور پھر اس کے ساتھ اس کی ایک اپنی افیلیشن بنتی ہے, اس کے ساتھ اپنی صورتحال بنتی ہے. ٹھیک یہی حال جو ہے کراچی, اگر کراچی 1 اکائی ہوتی تو 50,000 بندہ کیسے کراچی میں مر جاتا, ریڑھی والا کیسے مر جاتا, نسوار والا کیسے مر جاتا, سندھی کیسے مر جاتا. اگر یہ 1 اکائی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے قتل ہونا ہے, مارے جانا, لے کے 1 اکائی رکھنی ہے. اسی طرح بلوچستان کی حال ہے, اسی طرح کے پی کے کا حال ہے. آپ کو ایک تو یہ سوچنا, پھر یہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس جو ہے اس سے آپ نکلیں. جب تک نہیں نکلتے کوئی اپنے کنٹرول میں کیسے رکھیں گے پھر لوگوں کو, اگر نکل گئے تو نہیں. عثمان صاحب مسئلہ کنٹرول تو رہنا نا. مسئلہ میں بڑی تلخ بات کر رہا ہوں, پاکستان کی کچھ طاقتیں ایسی ہیں کہ جو پاکستان میں اور کچھ نہیں تو کم از کم الیکشن کے اندر مینج کرنے کے لیول پہ مینج کرتی ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے, ہمیں کھل کے بیان کرنا چاہیے. کوئی اس پہ انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی ایک پیچھے اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے, اس اسٹیبلشمنٹ اکیلی فوج نہیں ہوتی. یہ بھی بات بتاتا ہوں میں, کیونکہ اندر کا اس میں سول انتظامیہ بھی شامل ہوتی ہے, کیونکہ سول انتظامیہ کے بغیر جو ہے یہ فوج جو ہے کچھ نہیں کر سکتی, کیونکہ فوج نے آگے سامنے آپ نے میرج تو یہی سے کرنا ہوتا ہے. ان ساروں نے ایک تصور یہ بنا لیا ہوا ہے کہ اگر پولیٹیشین جو ہے وہ زیادہ انٹلیکچولی زبردست ہوا, تیز ترار ہوا, تو پھر وہ ہمارے معاملات سے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس لیے وہ میڈیوکریسی کا رول چاہتے ہیں, اور میڈیوکریسی جہاں آتی ہے, اگرچہ کہ میڈیوکر بھی کام کرتا ہے اگر کرنا چاہے, لیکن مسئلہ ہے کہ آپ اسے کام لینا نہیں چاہتے, آپ اسے کام کرنا ہے. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ مخلص وہ, باقی سب ایسے ہیں. اب یہ شہباز شریف صاحب کی تقریر ہے, اس کا جواب بھی آیا سب کو, انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی, بہت اچھا ڈیفینڈ کی. ہم ڈیفینڈ کرنے کی بات سے نہیں, مسئلہ سمجھا ہے کہ کہتے ہیں میں نے سستے پروجیکٹ لگائے. عمران خان صاحب کو ایک آفر کرنی چاہیے کہ یہ جو اس وقت ٹیرف آپ نیگوشیٹ کر دو ہمارے ساتھ, اس کو بلو ٹیرف نہیں لا سکتے, نہیں لا سکتے. اس کی وجہ ہے کہ سب کو پتا ہے. میں آپ کو بتاؤں پھنس کیوں گئے ہیں, عمران خان بھی نہیں کر سکتا. اس میں 80% پروجیکٹ ہیں وہ چائنا کے ہیں, اور چائنا سے آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے اس طرح. چلیں جی دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں.
بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج سانحہ ماڈل ٹاؤن کو 7 سال مکمل ہوئے، لیکن ملزمان اب بھی قانون کی گرفت سے آزاد ہیں اور جو لواحقین ہیں اب بھی انصاف کے منتظر ہیں. اور یہ سب ہم نے اس پروگرام کے اندر بھی پہلے یہ کہا تھا کہ جب تک سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ملزمان کو سزا نہیں ملتے انصاف اس ملک میں نہیں ہوگا. لیکن جنہوں نے انصاف لینا تھا کیا وہ کوئی پیچھے ہٹتے نظر نہیں آئے آپ کو؟ کچھ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی جرم ہوتے ہیں نا، یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ایک آدمی کا سارا گھر اگر مر جاتا ہے، کوئی اس کا مقدمہ اسٹیٹ لڑنے والا پرسو نہیں، کرے گی اس کو. لڑنے والا نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک آدمی کمزور ہے، اس کو ہراس کیا جاتا ہے، وہ مقدمے میں لانے کون اس کا والی وارث ہے. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہمارے پیچھے پرسو کرنے والے نہیں تھے. یہ جرم آپ کے کھاتے میں ہے. نہیں تو عدالتوں میں مقدمات تو موجود ہیں، پھر کیوں نہیں آگے؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان میں جب سے یہ ملک بنا ہے اور اس سے پہلے بھی 1919 میں ایک بنیاد رکھ دی گئی تھی کہ ہم جلیانوالہ باغ میں گولی چلائیں گے اور جس نے بدلہ لینا ہے ڈائر کا وہ پستول بکھے اپنی کتاب میں، انگلینڈ کا ٹکٹ کٹوائے، پارلیمنٹ میں جائے اور اس کو جا کے قتل کرتے ہیں. ہم کچھ نہیں کرنے والے. اچھا جی، خرم نواز گنڈا پور صاحب پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے جوائن کیا. ہمیں آج بھی مظاہرہ تھا عوامی تحریک کا. السلام علیکم گنڈا پور صاحب. وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر ہے جی. اچھا خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ 7 سال گزر گئے، اس 7 سال کے دوران پیش رفت کہاں ہوئی؟ کس جگہ پہ رکا ہوا کہاں ہے؟ کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو جو شاید بھول ہی گئے ہیں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی کوئی سانحہ ہوا تھا. یاد کرائیں اس قوم کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی جب جرم کمٹ ہوتا ہے تو پہلی چیز ہے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن. ٹھیک. اب شہباز شریف صاحب نے قانون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جو ہمارا کرمنل لا ہے اس میں ایک FIR ایک انسیڈنٹ کے بارے میں درج ہو سکتی ہے. 17 جون کا انسیڈنٹ بھی پولیس نے کرایا اور درج بھی FIR ماڈل ٹاؤن میں ہمارے کارکنوں کے خلاف پولیس نے درج کرائی FIR. ٹھیک. اور پھر کمال خوبصورتی سے شہباز شریف صاحب نے ایک GIT بنائی. GIT نے صرف پولیس والوں کو ایگزامن کیا، جو شہداء تھے ان کو ورثاء کو نہیں ملے، جو زخمی تھے ان کو نہیں پوچھا، موقع پہ نہیں آئے اور GIT نے رپورٹ پیش کر دی اور ہم کو ہی مجرم ٹھہرایا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے احتجاج کیا کہ بھائی ہماری نیریٹو، ہماری سائیڈ آف دا سٹوری بھی تو سنی جائے. وہ ہماری سائیڈ آف دا سٹوری باوجود ہائی کورٹ کے ڈائریکشنز کے حکومت نے FIR درج نہیں کی. پھر دھرنا ہوا، آپ کو معلوم ہے دھرنے کے نتیجے میں چیف آف آرمی سٹاف نے انٹروین کیا، پھر ایک FIR ہوئی. پھر ڈیٹائی دیکھیے کہ جب دوسری GIT بنائی، حالانکہ اسلام آباد میں ایگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ جو دوسری GIT بنے گی اس میں پنجاب کا کوئی رہائشی اس کو ہیڈ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کوئٹہ سے چیمہ صاحب کو بلایا جو گجرانوالہ کے رہائشی تھے اور جن کا خاندان ان کا بہت قریب ہے، اور کہا کہ یہ تو بلوچستان کے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جی یہ کیسے بلوچستان کے ہیں؟ تو یہ تو مذاق ہے انصاف کے ساتھ. تو پھر ایک دوسری GIT ہوئی اور جس میں میں نے کئی بار ٹی وی پہ بھی یہ کہا کہ جو GIT کا ہیڈ آپ کو سلوٹ کرتا ہے، آپ کا دروازہ کھولتا ہے، آپ کو چائے پہ لاتا ہے، آپ کے بیان لینے سے پہلے اس کی آزادی کتنی ہے اور ہاؤ انڈیپینڈنٹ از دیٹ GIT. ٹھیک ہے. اب ہم پھر وہ بسما جو جن کی والدہ شہید ہوئی تھی وہ گئی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں ایک فل بینچ نے سنا. فل بینچ میں PTI کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہاں جی ہم GIT نئی بنانے کو تیار ہیں. نئی GIT بنائی گئی. نئی جب GIT بن گئی راجہ صاحب کی قیادت میں، اس GIT نے آ کے جب اپنی ساری انویسٹیگیشن کر لی تو ایک کانسٹیبل اٹھا، یعنی شہباز شریف، نواز شریف، رانا ثناء اللہ سب پیش ہوئے GIT کے سامنے. بٹ وین دے ریئلائز کہ GIT کے حالات ٹھیک نہیں جا رہے تو ایک کانسٹیبل اٹھا، اس نے لاہور ہائی کورٹ میں آ کے اسٹے آرڈر کی درخواست دی، جس پہ لاہور کے چیف جسٹس صاحب نے GIT کی کام کو سسپینڈ کر دیا. اچھا.
اچھا خورم صاحب یہ ہمیں ایک منٹ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر نارمل کورس آف ایکشن ہوتا، ایک روٹین کی بات ہوتی تو نہ کسی جی آئی ٹی کی ضرورت پڑتی نہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی، باہر بات ہے صرف یہ ہوتا کہ ایک تھانے کے اندر یہ کام ہوتا۔ زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولیس سے اس کی انویسٹیگیشن لے کے کسی اور طرف چلتا کہ ریگولر کورس میں آپ کا پورا مقدمہ اسی جی آئی ٹی کی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے، یہ 4 لوگ وہ آتے ہیں کرنی، انہوں نے بھی انویسٹیگیشن ہے کرنی۔ کیا آپ آج اس جی آئی ٹی کو ریفیوز کر کے ختم کر کے نارمل کورس آف ایکشن کی طرف لے جا سکتے ہیں سارے معاملے؟ نارمل تو دیکھیں نا جی، بات یہ ہے کہ نارمل تو آئی ایم سوری ٹو سے، میں یہ پروگرام میں بدقسمتی ہے کہ ہم آج یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ کریں جی ایک کریں، خاندان کو تو سنڈے کے دن بھی لاہور ہائی کورٹ ریلیف دیتی ہے، صحیح ہے، اور دوسری طرف ہمارے شہداء کے ورثاء کو آج 16 ماہ سے ایک سٹے آرڈر پہ بٹھایا ہوا ہے۔ ٹھیک، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ 16 ماہ جبکہ سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز دیے ہیں کہ اس کو 3 مہینے کے اندر پریفریبلی ختم کر دیا جائے، اس پہ آج 16 ماہ گزر گئے ہیں اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں he is not prepared to do anything۔ نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ چلو چیف جسٹس صاحب کس کھاتے میں آگئے، جبکہ چلان ہی نہیں بنا ہوا، جبکہ باقی چاہیے آپ یعنی وہ ایس ایچ او، وہ پولیس ٹاؤن پولیس جو ہے وہ کیا کر رہی ہے آج؟ اب تو شہباز شریف نہیں ہے، اب تو بزدار بیٹھا ہوا ہے یہاں پر۔ میں نے تو کل بھی خدمت بزدار صاحب کی میں عرض کیا، خدمت میں عرض کیا کہ جناب بات یہ ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح بات، اگر ہم واقعی کرمنل ہیں تو جو ایف آئی آر ہمارے خلاف 7 سال سے آپ نے رکھی ہوئی ہیں پینڈنگ، چلیں پہلے تو نواز شریف کی حکومت تھی، آپ لوگوں نے کس لیے پینڈنگ رکھی ہوئی ہیں؟ آپ ان سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اور کیا اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر ہم واقعی کرمنل ہیں تو پھر ہمیں پکڑے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، پھر ٹھیک، تو کیا جواب آیا؟ کوئی نہیں، اچھا نہیں مجھے یہ بتائیے، اب دیکھیں آپ ایڈمنسٹریشن کے آدمی رہے ہیں اور آپ پولیٹیشین کو ایک سائڈ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ تو میں نے 10 دفعہ یہاں کھڑے ہو کے کہا ہے کہ پاکستان میں جس دن ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم یہ گڈ فیتھ کے اوپر جو پولیس قتل کرتی پھرتی ہے اس میں لوگوں کو سزا دیں گے، یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ہم جانتے ہیں جس دن یہ طے، اور مالٹون از اے ٹیسٹ کیس ہے پاکستان میں، اس دن پولیس کے دماغ سے خناس نکل جائے گا جب اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ بغیر وجہ کے گولی چلانے کے باوجود بھی نوکری میں رہ سکتا ہے۔ یہ بات ہے مسئلہ۔ آپ ایڈمنسٹریشن کے آپ نے ہچ کہاں ہے، وجہ کیا ہے، یہ رکا ہوا کیوں ہے؟ خاص طور پہ سیڈ چیز یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ پولیس کے اہلکار کو پکڑا جائے اور بجائے اس کے کہ ان کو سزا، موسٹ آف دم جو ہم نے پہلے ہم نہیں دے سکے تھے کیونکہ ہم کو کسی جے آئی ٹی نے بلایا ہی نہیں، جب ہم نے 3rd جی ٹی کے پاس وہ ایویڈنس پیش کیا تو ان کے تو ہوش ہو گئے، کیونکہ ہم نے توقیر شاہ صاحب کی کالز کی ڈیٹیلز بتائیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی کالز کی ڈیٹیل بتائیں، شہباز شریف صاحب جو ایس ایم ایس میسیجز ریسیو کر رہے تھے ان کا بیان دیا، سب کچھ تو سامنے ہے، سارا کچھ ہوا۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیسے انصاف مل سکتا ہے؟ کوئی راستہ آپ کی نظر میں ہے اور امید یا بھی ہے پھر انصاف لینے کے لیے ایک اور دھرنا آپ کو کرنا پڑے گا؟ مجھے تو آج بھی میں نے اپنی سپیچ میں یہی کہا کہ مجھے یہ ہے کہ ہم رول آف لا ہو، لیکن جب ہم کنونس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا اردو کی ایک خوبصورت مثال ہے کہ تانگ آمد بجنگ آمد، تو ایک وقت آتا ہے کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، and then people take law in their own hands۔ یہ جو عدالتوں کے اندر قتل ہوتے ہیں، جب لوگ ہنستا دیکھتے ہیں ان لوگوں جنہوں نے ان کے میرا خیال ہے آڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی ہے، بات ان کی آ گئی ہے ساری تفصیل سے، جو ہے انہوں نے اپنے کنسرن میں تاریخ عثمان صاحب بتا رہا تھا کہ اس وقت جیتا ہے یہ وہ اس لیگیسی کو ہم فالو کرتے ہیں۔ انگریز کا تو معاملہ تھا کہ اس نے ایک رول آف لا اور طریقے سے بنانا تھا، ایک ایلین حکمران تھا، اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ جو تخت برطانیہ کی وفاداری کر کے گولی چلاتا ہے، اس نے ایک لفظ کہا کہ ایکشن ان دا گڈ فیتھ، وہ ایک نیک نیتی سے بندوں کو قتل کر رہا ہے۔ اب نیک نیتی ایسی چیز ہے جس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ نیک نیتی میں ہوتا یہ ہے کہ اگر 4 بندے اس نے گورنمنٹ کے بھی مارے تو 5واں اپنا کزن بھی مار دیا جس سے دشمنی ہوتی تھی، آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ اسی نیک نیتی کے اوپر آپ کو یاد ہوگا آصف نواز جنجوعہ کے وقت
آپ کو پتہ ہے کہ ایک کپتان کو انہوں نے باقاعدہ پھانسی دی تھی حیدرآباد کے اندر، کیونکہ وہ وہاں گیا تھا اور اس نے اپنی دشمنی پوری کرنے کے لیے بندے مار دیے تھے۔ نیک نیت تھی، کوئی پیمانہ نہیں ہوتی، کیونکہ جو چیز ناپی نہ جا سکے۔ جرم ہے، پولیس والا کرتا ہے تب بھی جرم ہے، ایک عام آدمی بھی کرتا ہے۔ تو یہ ہے ٹیسٹ کیس پاکستان کی انصاف کے معاملات کے اندر۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو ٹھیک، ورنہ آپ ایسے ہی اللہ ہی حافظ، روتے رہیں گے، روتے رہیں گے۔ 7 سال گزر گئے ہیں، مزید کئی سال گزر گئے، ہاں ایک نہیں کئی 7 سال گزر جائیں گے۔ چلیں ناظرین، یہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور 2 اہم ایشوز، ایک تو پیوٹن صاحب ملے ہیں بائیڈن صاحب سے، کیا بات چیت ہوئی ہے، ایک اور ہمارا یہاں کا ایشو ہے کہ والٹن ایئرپورٹ کو منتقل کیا جا رہا ہے، کہاں منتقل کیا جا رہا ہے، کیا شکوے شکایات ہیں، وہ سنیں گے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنیوا میں آج اہم ملاقات ہوئی پیوٹن اور جو بائیڈن صاحب کی۔ اس ملاقات کے اندر کیا کچھ ہوا، کیا حال احوال ہوا، اور یہ سب عرصے کے بعد یہ 2 بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے، کیا بات ہوئی ہوگی، کیا 4 گھنٹے کی لمبی ملاقات، افغانستان کے تناظر میں، اور جو سر جنگ نہیں شروع ہو گئی، سیریا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پر ڈسکس ہوئی ہیں۔ سیریا کا تو ان کو پرانا چلا۔ دیکھیں پوری کی پوری جتنی بھی امریکہ کی پریزیڈنٹس کی ملاقاتیں ہیں نا، یہ کسی نہ کسی بیک گراؤنڈ کے بغیر نہیں ہوئی لمبی کسی۔ 43 میں پہلی ملاقات ہوئی تھی روزویلٹ کی سٹالن کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امریکہ چاہتا تھا کہ رشیا جو ہے اس وار کے اندر انٹر کر جائے اور ہٹلر کو ہم شکست دے دیں، اور اس وار کی بڑی ایک پنٹیکیسی تھی۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اس وار کے بعد رشیا انٹر ہوا تھا اور ہٹلر نے بنیادی طور پر غلط اسیس کیا تھا، اور ہٹلر کے اندر جو ان کے جاسوس تھے ان کو اٹھا کر انہوں نے روس سے لڑا دیا، ہٹلر کو شکست ہوگی، روس کی پاس میں سب سے بڑی شکست ہوئی تھی اس کو۔ پھر اس کے بعد جب وہ ختم ہوا تو انہوں نے ایک ٹرو مین جو تھا اس کا امریکن، اس سے تھوڑی سی ملاقات کی، لیکن ملاقات اصل میں شروع ہوئی ہے آئزن ایور ایرا کہتے ہیں اس کو، جب کورین وار شروع ہوئی، صحیح، اور کوریا کو انہوں نے تقسیم کرنا تھا، ایک انہوں نے علاقہ اپنے لیے رکھنا تھا، ایک علاقہ انہوں نے اپنے رکھنا تھا۔ اس کے اندر جب پہلی اس کی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو اس میں پھر کہتے ہیں کہ وہ چیز چل رہی تھی، لیکن سٹالن مر گیا۔ سٹالن چونکہ بیسیکلی وہ ایک ریویونسٹ تھا، کمیونسٹ کے خلاف ملک و حوصلہ کی چیز تھی، مچھے وچھے رکھ کے وہ امپیریلزم کی صورتحال تھی، تو اس کے مرنے کے بعد جب خروشچیف آیا ہے تو واپس کمیونسٹ انقلاب آیا تو چپ ہو گئی ساری کی ساری چیزیں۔ لیکن خروشچیف جو تھا اس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور آگے اس چیزوں کو بڑھانے کے لیے 1959 میں پہلا دورہ کیا تھا امریکہ کا، جس کے 1 سال کے بعد میزل کرائسس آ گیا تھا، اور کیوبا میں انہوں نے رشیا نے اپنے میزائل لگانے شروع کیے تھے۔ تو کینیڈی ہیرو بنا تھا، کینیڈی پوری رات وہاں پر ٹی وی میں بیٹھا رہا تھا کہ واپس نہ لے گیا تو ہم یہ کہتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار، تھرڈ ورلڈ وار کی برنک پہ آ گیا تو نہیں ہے۔ وہ بھی بعد میں لوگ کہتے ہیں ایک تماشا تھا، میں تو ابھی بتانا تھا کہ نہیں ہم یہ بھی کر سکتے تھے۔ یہاں پر پاکستان کا رول آیا تھا، پاکستان نے چائنا کارڈ چلایا تھا، خفیہ ملایا تھا، کسنجر کو جہاز میں لے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد پاکستان جب ٹوٹ گیا، انہی لوگوں نے دونوں ملکوں نے تروایا، تو پھر پاکستان کو چھوڑ گئے اور نکسن اور جو موزتوں کے اکٹھے لہذا ملتے رہے۔ یہ جو ملاقات ہے نا عثمان صاحب، اس ملاقات میں چین، امریکہ، روس اور باقی سارے لوگ جو ہیں یہ انڈر گراؤنڈ لیول پہ یہ طے کر گئے، اور کل طالبان نے اس کا بڑا زبردست بیان دیا کہ یہ سارے اس بات پہ ایگری کر گئے ہیں کہ ہم نکل جاتے ہیں، جمہوریت رہ جائے۔ اچھا، وہ کیسے رہے گی؟ کہ یہ جو سسٹم ہے اس طرح کا افغانستان کا، یہ اس سے طرح چلتا رہے اور طالبان کو اگری کرے، اور طالبان پہ شدید پریشر ڈالا جا رہا ہے، یعنی طالبان جو ہے نا شریک اقتدار ہو جائیں، اقتدار ہو جائے، بے شک ایز اے سینئر پارٹنر ہو جائے، لیکن ان کو بھی ساتھ رکھ لیں، اچھا، اور اس میں آئین میں تبدیلی کر لیں گے، یہ اسلامی شریعتی کونسل بن جائے گی، اس کا مطلب وہاں بھی تمام کئی ایک ساتھ رکھیں، سب رشیا نے بھی ان کو کہا ہے، ان کو چائنا نے بھی کہا ہے، ان کو باقی یہ ایک وہاں پر طے ہونے کے۔ طالبان نے آج کہا ہے کہ آج اشرف غنی چھوڑ کے چلا گیا ملک، اٹس اے نیوز، اچھا، اب وہ چھوڑ کے اب وہ واپس نہیں آئے گا، کیونکہ ان کی اطلاع یہ ہے کہ وہ پیک کر کے بند کر کے چلا گیا ہے، اور ان کو اب پارٹنر نہیں مل رہے آن دا گراؤنڈ، کیونکہ ظاہر بات ہے اب جمہوریت جو ہے وہ فرشتے لا کے نافذ کریں گے۔ دوسرا اہم ایشو ہے سیریا کا۔ سیریا کے اندر ان کی آپس میں ایگریمنٹ ہوئی تھی، اور ایک علاقہ ہے دیر الزور، صحیح، جس میں جو کبھی کسی زمانے میں آئی ایس ایس کے پاس تھا، داعش کے پاس، اس میں سب سیریا کے واحد آئل ریزرو فیلڈ وہیں پر ہے، اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا ہم ٹیپ نہیں کریں گے، لیکن دریائے فرات کے کنارے تم بیٹھو، دریائے فرات کے کنارے ہم بیٹھیں گے۔ یہ ایسی صورتحال ہے جس پہ آج انہوں نے کہا ہے کہ سیریا کا جو وہاں پر فائٹنگ فیکشن ہے ان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس بند کروا دو۔ آپ اندازہ کریں
کہ 60 لاکھ مہاجر، 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں بچے، 6 لاکھ شہید ہو چکے ہیں، اس میں آپ رشیا سے کہہ کے اس پورٹ جو ہے انطاکیہ کی جو پورٹ ہے اس سے آپ ہیومن اسسٹنس بند، آپ تو سیریا کو غزہ بنا رہے ہیں اور دونوں متفق ہیں. تو یہ ساری عالمی طاقتیں پھر اپنے آپ کو دوبارہ منظر پہ لانا چاہتی ہیں، کیونکہ طالبان کی افغانستان کی ڈیفیٹ اتنی بڑی ہے کہ جس ڈیفیٹ کو ایک اور سودی بات ہے، سبق نہیں سیکھتے ان ڈیفیٹوں سے. یعنی 15 سال پہلے وہ چھتر کھا کے نکلے بقول روس، اب یہ چھتر کھا کے نکلے ہیں، لیکن نہیں پھر روزگار پر کیا کریں. اچھا چلیں جی، اللہ خیر کرے. کیا ہونا ہے اب جو اصل جو مسئلہ ہے ہمارا جو لوکل ایشو ہے وہ ہے والٹن ایئرپورٹ کو منتقل کیا جا رہا ہے. ہم نے کرنا تھا، آج ہم نے بزنس جو ہے وہ بے بن رہا ہے. والٹن ایئرپورٹ دیکھیں، والٹن ایئرپورٹ جو ہے ایک بہت بڑا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے. آج اس سے آپ پی آئی اے کو پائلٹ آپ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، عام ایئر لائنس کو پائلٹ آپ دیتے ہیں. پھر لاہور ایک جگہ ہے جہاں پر لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ فیصل آباد ایئرپورٹ دے دیں، اس کے اوپر سول ایویشن اتھارٹی کے ساتھ ان کا جا کے نیگوسیشن. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ایئرپورٹ کوئی کسی ملک کی کسی شہر کے اندر کوئی برائی لگتی ہے؟ جان ایف کینیڈی کتنا بڑا ایئرپورٹ ہے، ابھی تک لگاڈیا وہاں ہے نا، ٹھیک. انگلینڈ کے برطانیہ ہر جگہ موجود 2 ایئرپورٹ بڑے ایئرپورٹ ہیں، اور الٹرنیٹو ایئرپورٹ ہمیشہ رکھا جاتا ہے. اطلاع تو یہ تھی کہ کالا شاہ کاکو کے قریب کوئی بن رہا ہے، کوئی بیچ میں ادھر نظر نہیں آ رہا. نہیں اطلاع تو یہی تھی. لیکن آپ دیکھیں ہمیشہ الٹرنیٹو ایئرپورٹ رکھا جاتا ہے، اگر تاکہ کوئی مشرف دوبارہ اترنا چاہے تو اتر سکے. مطلب کوئی ایک الٹرنیٹو اسی ایئرپورٹ پہ نہ ہوا، وہ اتار رہے تھے نا اس کو ملیر والے پہ تو، لیکن اس طرح. اور سب سے بڑے ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کو جہاں رہنے دیں. آپ ایک ہب بنا رہے ہیں عجیب و غریب سا ارد گرد. گلبرگ مجھے لگتا ہے ایک دن ایسا ہونا ہے کہ گلبرگ کے اندر صرف سوائے شاپنگ کے آفسز کے ان کے کچھ نظر نہیں آنا. اور ایک زمانے میں ہم بچپن میں بڑی بڑی کوٹھیاں تو اب پلازوں میں تبدیل ہو گئی ہیں. آپ مین بولیوارڈ پہ دیکھ لیں آپ کو گھر کا نظر آئے گا. پہلے تو یہ بڑے لوگوں کے گھر ادھر تھے، سارے وزراء کے اور فلم ایکٹرز اور سب کے. لیکن اب ہمارا شعر ہے دوست کا کہ کوٹھوں کے دن پھرے تو وہ بازار ہوئے گئے، اونچے ہوئے مکان تو مینار ہو گئے. آخری وقت رہ گیا مرسی جو ہے آج اس کو اس دنیا سے گزرے 1 سال پورا ہو گیا. اور ایک بات یاد رکھیں، جمہوریت کے منہ پہ اس سے بڑا تماچا نہیں ہو سکتا کہ اسلام کے نام لینے پر اگر آپ 65% ووٹ بھی لے کے آئیں تو لوگ جو کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے برداشت والی چیز ہے، اللہ کا نام اور اللہ کے رسول کی شریعت کا نام کوئی برداشت نہیں کرتا. آپ 100% ووٹ لے کے بھی آ جائیں گے. یہ سارے سیکولر جب آپ اس نظام کو نفاذ کی بات کریں گے تو آپ کے تو تختے الٹے. اسی لیے نفاذ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کہا ہے، اور وہ ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. جب تک یہی تو برداشت نہیں ہے نا، ایسے لوگ بھی برداشت نہیں ہے اقتدار کے اندر، جتنے بھی ہوں گے. اللہ حافظ. اس کے خلاف دھرنے بھی ہیں، ان کے خلاف سارا کچھ ہے. چلیں جی، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.